ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج پوچھ سکتے ہیں، کوئی روحانی حل لینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کارڈ کا عمل آپ کروانا چاہتے ہیں، استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، کوئی دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، چاہیں تو کال کر دیجئے، میسج کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیج ہم شامل کریں، کالز شامل کریں، آپ کو روحانی علاج بتائیں، وظائف آپ کو بتائے جائیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ موجود ہیں، ناصر بھائی، سرور بھائی، کیسے ہیں دونوں حضرات؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالز کی طرف بھی، میسیجز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ ابتدا میں ناظرین کے لیے ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص گرمی دانوں کا روحانی علاج۔ گرمی کے اس موسم میں بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو یہ گرمی دانے نکل آتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے، مختلف دوائیاں بھی لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، دکھانا چاہیے، ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسی کے ضمن میں ایک گھریلو علاج وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب بچوں کو، بڑوں کو اگر گرمی دانے نکل آئے نا، 3 مرتبہ 3 ٹائم یا رقیبو، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھا، اور جسم کے جس حصے پر، جہاں پر باڈی پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں وہاں پر دم کر دیں۔ چھوٹے بچے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، گھر کے جو سرپرست ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، یہ پڑھ کر بچوں پر دم کر۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانوں سے حفاظت رہے گی۔ پیشگی ہی یہ عمل کرنا چاہیں تو پیشگی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو الحمدللہ عز و جل گرمی دانوں سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اب آئیے گھریلو علاج کی طرف۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے۔ لیکن اگر کسی کو گرمی دانے ستاتے ہوں، گرمی دانے نکل آتے ہوں نا، تو گرمیوں سے پہلے کورس آپ کر لیں۔ کورس کیا ہے؟ کورس یہ ہے کہ آپ نے نیم کا درخت دیکھا ہوگا نا، نیم کی جو چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کونپلے، نیم کی 11 کونپلیں، یعنی کونپلوں سے مراد نئی نکلی ہوئی جو چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں نا نیم کی، تو وہ آپ نے 11 کونپلیں لینی ہیں، اور 7 دن تک یعنی 1 ہفتے تک، اور اگر بالفرض آپ کو دانے زیادہ نکل جاتے ہوں یا بہت زیادہ گرمی دانے نکلتے ہوں تو پھر 40 دن تک یہ کر لیجئے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اب یہ 11 عدد کونپلیں، چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہیں، ناشتے سے پہلے خالی پیٹ آپ نے یہ کھانا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانے، پھوڑے، پھنسیاں، جسم پر جو اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی یہ 30 دن تک یہ کورس کر لیا جائے نا، اور گرمیوں کے آنے سے پہلے ہی یہ عمل کر لیں تو الحمدللہ عز و جل گرمیوں کے اندر آپ کو گرمی دانے، پھوڑے، پھنسیاں یہ نہیں نکلیں گے۔ اور اگر بالفرض نکل گئے تب بھی یہ عمل کر لیں آپ، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ہے ناظرین گرمی دانوں سے بچنے کا روحانی علاج اور گھریلو علاج، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو گرمی کے اس موسم میں طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون رہے گا الحمدللہ۔ مگر یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آگے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام عبدالحنان ہے، میری امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کا استخارہ کر دیں۔ نام شمشاد بی بی اور والدہ کا نام ممتاز بی بی۔
اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر آپ کی والدہ کے لیے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام صدام حسین، میری امی کا نام جوہرہ خاتون۔ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں، میری دکان بھی بند ہو گئی، کئی لاکھوں کا قرض بھی ہو گیا ہے، میرے لیے استخارہ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ صدام حسین نام آپ نے، ہمت رکھیں صدام بھائی، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، آپ کی پریشانی اللہ پاک دور فرمائے، بار قرض سے خلاصی آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ کرے قرض کی ادائیگی کے غیر سے بھی آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ابھی آپ کے لیے انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ وائف کا نام ہے سینا، جس کی ماں کا نام ہے خیرن بھائی۔ پچھلے 5-6 مہینے سے اس کا دماغ کی کمزوری ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کبھی دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، کبھی باتیں ایسے کر رہی ہے، دوائیں لی ڈاکٹر کو دکھا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرے والد کا نام محمد شبیر ہے اور میری دادو کا نام لیتی فاطمہ ہے۔ میرے والد صاحب بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، ابھی بات بتاتے ہیں انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کمر میں درد ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ چلے مزید بھی شامل میسیجز کچھ شامل میں کر لیتا ہوں۔ یہ میسیجز بھی آئے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ ایک تو یہ تھی کال کمر کے درد کے حوالے سے اور جسمانی درد کے حوالے سے بھی، تو دونوں ہی حوالے سے ناصر بھائی کو ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے کمر میں درد ہو تو وہ کیا وظیفہ پڑھیں، اور اگر کمر کے علاوہ جسمانی کسی اور عضو میں درد ہو، سر میں درد ہو، باڈی میں درد رہتا ہو۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں گھٹنوں میں بڑا ان کے درد ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کرسیاں بھی چھوٹ جائیں، گھٹنے بھی، پیر بھی مضبوط ہو جائیں اور ایک طاقت قوت پیدا ہو جسمانی طور پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے کمر میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے ایک خاص روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جسم میں درد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ کمر میں درد کے لیے آپ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لیجئے اور 21 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم۔ یہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کے جو 2 نام ہیں یہ پڑھیں، اور یہ صرف پڑھنے ہیں، دم کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ روزانہ آپ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کی کمر کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تسبیح فاطمہ کی بڑی برکتیں ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے اور رات کو سوتے وقت بھی تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جایا کرے تو انشاءاللہ الکریم اس کی جسمانی جو تکلیف ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اگر تھکاوٹ کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ جو ہے جسم میں درد رہتا ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ الکریم اس تسبیح فاطمہ کی برکت سے آپ کے جسم کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ بڑا پیارا یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی، اپنی رفت جگر، سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ناظرین اپنے معمولات میں یہ پڑھا کریں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا یہ مبارک عمل ہے، مبارک وظیفہ ہے، اور تو الحمدللہ اچھی نیت ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو ہر نماز کے بعد بھی ویسے پڑھنا چاہیے تسبیح فاطمہ، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو صبح الحمدللہ ایک طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا، چست رہیں گے۔ اچھا بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب صبح لوگ اٹھتے ہیں نا وہ جسمانی طور پر اور زیادہ تھک جاتے ہیں، سستی طاری ہو جاتی ہے، دماغ بھاری ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ فریش رہنا چاہتے ہیں، آپ ذہنی طور پر اور دماغی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی آپ مضبوط رہنا چاہتے ہیں، اور تو آپ یہ رات کو سونے سے پہلے سنت کی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ جی سرور بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، جوابات انشاءاللہ۔ ایک استخارہ تھا شمشاد بنت ممتاز بی بی،
फरमा रहे थे कि बीमार रहती हैं, इस्तिखारे में देखिए बीमारी का ही इशारा है। अल्लाह पाक इन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, इनके तमाम अमराज को दूर फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लें, रोज़ाना 100 टाइम 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अंतल बासितु पढ़कर मरीज़ पर दम कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो शिफायाबी नसीब होगी। इसी के साथ हमारे सद्दाम भाई ने इस्तिखारे का कहा, कारोबार था, दुकान थी, दुकान भी बंद हो गई है। देखिए इस्तिखारे में वक्ती आजमाइश का इशारा है, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। आपने वजीफ़ा ये पढ़ना है, रोज़ाना इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, आप ऐसी जगह खड़े हों जहाँ पर आप और कोई छत वगैरह ना हो, खुले आसमान तले खड़े हों, टोपी भी उतार कर रख दीजिए। 500 मरतबा पढ़ेंगे या मुसब्बिबल असबाब। इसके बाद अपने कारोबार के लिए, रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो जो रिस्क में तंगी थी, जो आपका दुकान बंद हो गया है, इंशाअल्लाहुल करीम तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ एक इस्तिखारा करवाया गया था शहनाज बीबी की दिमागी कमज़ोरी है। देखिए इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, आप इनके लिए वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। आपने करना ये है कि 60 मरतबा 60 टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार तीनों कुल शरीफ, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों 3-3 बार पढ़कर पानी की बोतल पर दम कर दीजिए और सुबह शाम मरीज़ को पिलाइए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो जो दिमागी अमराज वगैरह हैं इनमें बेहतरी हो जाएगी। सही है माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो आपने वजीफ़ा बताया ना दिमागी अमराज का, ये जो तादाद आपने बताई, मैं चाहूँगी ये दोबारा से आप तादाद इरशाद फरमा दें। सूरह फातिहा कितनी मरतबा? सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़ेंगे, मरतबा, ठीक इसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे शरीफ, इसके बाद 3 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास। यानी आखिरी जो तीनों कुल हैं वो 3-3 मरतबा पढ़े, और पहले जो है सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी एक मरतबा। अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर पानी की बोतल पर दम करके रख लें और मरीज़ को सुबह शाम दिन में 2 से 3 बार पिलाते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम जो दिमागी अमराज हो या कोई नफ्सियाती मर्ज हो तो अल्लाह ने चाहा तो इसमें काफ़ी बेहतरी। कुछ वहमी किस्म के भी लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं, वसवसों का शिकार हो जाते हैं, तजस्सुस में पड़े रहते हैं, वहम में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। चेहरा धो रहे हैं तो धोए जा रहे हैं, गुस्ल करने गए तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद वक़्त लगा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरह के वहमी किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए भी अमल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर इस तरह के मरीज़ हों तो उनको भी ये वजीफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके पिलाया जा सकता है। बड़ा प्यारा वैसे ये अमल है, और ये जो अमल आपने इरशाद फरमाया ना, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का अता फरमाया हुआ ये अमल है, दिमागी मरीज़ों के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, और कुरान से ही रूहानी इलाज बयान किया गया है। सूरह फातिहा, इसे सूरतुल शिफा कहा जाता है। आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ने का फरमाया, ये कुरान अज़ीम की तमाम आयतों की सरदार है, सुभान अल्लाह। और आखिरी जो तीनों कुल हैं, सूरह इखलास, ये पढ़ें तो 1/3 कुरान के बराबर सवाब मिलता है। सूरह फलक और सूरह नास, इन सूरतों की अल्हम्दुलिल्लाह से वजल अपनी बरकतें, ये वो मुबारक सूरतें हैं, मुअव्वज़तैन इनको कहा जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने अहले खाना पर दम फरमाते थे। तो ये अपने मामूलात में शामिल रखा करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। जी, मज़ीद भी इस्तिखारों जी, एक और इस्तिखारा था। उमर थे, इन्होंने इस्तिखारे का कहा गालिबन अपने वालिद साहब के हवाले से पूछ रहे थे कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, भाई के हवाले से शायद भाई या वालिद साहब थे। तो इसमें इन्होंने तफसील नहीं दी कि कहाँ जाना चाहते हैं, किस मकसद के लिए जाना चाहते हैं। तो बहरहाल इस वजह से इनका इस्तिखारा तो नहीं किया गया। आपके लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ कि 2 रकत नफल नमाज अदा करें, और नफल नमाज अदा करने के बाद 182 टाइम 182 बार या लतीफ़ो पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। जिस मकसद के लिए, नेक मकसद के लिए आप जाना चाहते हैं, इसमें आसानी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए असबाब बन जाएंगे माशाअल्लाह। अच्छा, ये वजीफ़ा तो आपने बता दिया हुसूल रोज़गार के लिए, जॉब के लिए। असल में कोई ऐसा वजीफ़ा है कि बैरून मुल्क जाने में जैसे बातों का रुकावटें आ रही होती, मैसेजेस भी आते हैं, रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी मरीज आते हैं, वो भी ये सवालात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं वजीफ़ा कि वीज़ा नहीं लग पा रहा, वीज़ा लग जाए, और जो लगने में रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी दूर हो जाएं, और बैरून मुल्क सफ़र में जो भी आजमाइशें, जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। क्या वजीफ़ा पढ़कर दुआ करें?
اس کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد حضور دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور بالخصوص جیسے ویزا لگنے کے حوالے سے، باہر جانے کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم اس میں فائدہ ہوگا. یا سمیع، جی سبحان اللہ، اے سننے والے. سمیع اللہ پاک کا صفات نام بھی ہے. یا سمیع یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بلکہ اچھا دوران وظیفہ بات چیت وغیرہ کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے کیا؟ جب وظیفہ کر رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ وظیفہ کیا جائے. اچھا. اور کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں لوگ آ جا کے جیسے بعض دفعہ بات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ایسی جگہ بیٹھیں، مسجد میں یا گھر میں اکیلے ہو کے بیٹھیں تاکہ کسی سے بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. تو خاموش، یعنی اس کا باقاعدہ اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ پھر وظیفہ پڑھنا چاہیے. وضو بنا لیں آپ، وضو بنا کر پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں. قبلہ رو بیٹھ جائیں. قبلہ رو بیٹھنے کی الحمدللہ اپنی برکتیں ہیں. آنکھوں کی بینائی سے تیز ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبلہ رو بیٹھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے. قبلہ رو بیٹھیں سنت کی نیت سے. اسی طرح آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو معطر کریں اور خوشبودار ہو کر پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں. یکسوئی ہو، دل جمعی ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پھر آپ پڑھیں تو الحمدللہ ایک روحانیت بھی ملے گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک فکس ٹائم میں یہ تو پڑھ لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر استغفار کی کثرت کی جائے نا تو اس سے بھی بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ پاک استغفار کی بھی کثرت کرتے رہیں. سبحان اللہ، بڑا پیارا یہ عمل ہے. بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم اپنی بخشش اور مغفرت کا بھی سوال کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں. رضوانہ بی بی، والدہ کا نام نسیمہ بی بی، استخارہ کروانا ہے، بیمار رہتی ہیں اور کارڈ بھی کر دیجئے گا. تو نام نوٹ فرما لیجئے کارڈ بھی کے لیے بھی نا. محبوب احمد اور والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. صحیح، میری جاب کا مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی جاب کرتا ہوں وہاں یا تو دل نہیں لگتا، مطلب کچھ ایسے وہاں پر معاملات ہو جاتے ہیں کہ جاب ہی چلی جاتی ہیں. اب میں گھر میں ہوں، بے روزگار بیٹا ہوں، کوئی جاب نہیں لگ پا رہی. کافی جگہ پر اپلائی کیا لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے، اور استخارہ بھی کرنے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں جس سے میری جاب کا مسئلہ حل ہو جائے. محبوب احمد نام انہوں نے بتایا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. میرا نام احمد رضا ہے، اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. 3 ماہ سے بیمار ہے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا. ان کا نام شائستہ اور والدہ کا نام زکیہ ہے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کو الرجی ہے، اور ایسی الرجی ہے کہ جسم سوج جاتا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، تو پلیز دعا بھی کر دیں. اور الرجی کے حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ناصر بھائی ارشاد فرمائیے گا بھی. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری بہن بار بار بیمار ہو جاتی ہے، استخارہ کر دیں. عائشہ نام ہے اور والدہ کا نام فرزانہ ہے. استخارہ فرما دیجیے. میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، کمزوری محسوس ہوتی ہے. عالشمہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے وزیرہ بی بی. آپ استخارے فرما لیجیے. الرجی کے حوالے سے کوئی وظیفہ یہ ہوتا ہے بعد گرمی کے موسم میں کسی کو خارش ہو جاتی ہے. اب ایک کو خارش ہو تو گھر میں دیگر افراد کو بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعد وقت پورے گھر کے افراد کو خارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، الرجی کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے. کیا آپ وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے ایک تو یہ کریں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ڈسٹ والی جگہوں پر نہ جائیں. بعض دفعہ کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی نہانے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ ہوگا. ساتھ ہی آپ یہ وظیفہ بھی پڑھیں. ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں. یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم کیسی ہی الرجی ہو، خارش ہو، اس سے انشاءاللہ الکریم آپ کی الرجی
مرضی آپ کی جو خارش ہے اس مرض سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی اللہ پاک۔ یہ خارش کے مریض نے ہی پڑھنی ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ خود پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا پڑھ کے اس پہ دم کر دے یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دے۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اب اسلامی بہنیں اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے پھر ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ پھر یا سلامو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، تو یہ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت ان سے دنوں گھر کے کوئی اور فرد بھی پڑھ کے دے سکتے ہیں ان کو، دیگر افراد بھی پڑھ کے دم کر کے دے سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی کال چلائیے گا۔ استخارہ کرانا تھا۔ رضا اللہ نام ہے میرا، والدہ کا نام خانم۔ میری تکلیف ہے، کوئی دوائی یا کوئی چیز لیتا ہوں، کچھ عرصہ وہ کام کرتی ہے، پھر وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کافی عرصے سے میری طبیعت خراب ہے۔ دوائی اثر نہیں کرتی۔ رضا نام بتائیں نا؟ جی ابھی استخارہ کرواتی ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ تقریباً 10-12 سال سے بیمار ہے، معدے کی پرابلم رہتی ہے اور ڈاکٹروں نے کسی السر کا بھی کہا ہے کہ اگر السر ہے تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں اور ہمیں استخارہ بتائیں کہ معاملات کیا ہیں۔ سائمہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے، منظورہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے نا۔ آیات شفا والا جو عمل ہے وہ بتا دیجیے گا۔ آیات شفا کا عمل، جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے ماما کے نا سر کے نا اوپر والے حصے میں نا بہت شدید درد ہے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ مما کا نام آسما اور مما کی مما کا نام ہے مینا۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام جان شیر ہے، میری امی کا نام خمینہ ہے۔ بے روزگار ہوں، سال ڈیڑھ ہو گیا، کوئی کام ہی نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور خاص طور پہ صحت کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، صحت نہیں بنتی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، حکیم کے پاس گئے ہیں، بہت سارا خرچہ بھی کیا، دور دور تک گئے ہیں، لیکن پھر بھی صحت کا وہ ایشو ختم نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے جب بھی میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں سر میں درد شدید، اس طرح کے ایشوز پیش ہوتے ہیں۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کے جملہ مسائل کے حل کے لیے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور دوسرا جو ایک دو باتیں اور آپ نے بیان کی، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اپنی بیوی کا مطلب استخارہ کرانا چاہتا ہوں، اس کی طبیعت اکثر صحت نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا نام ہے سیرا اور اس کی والدہ کا نام ہے شمشاد بی بی۔ تیرا نام انہوں نے بتایا ہے، سائرہ نام بتایا۔ جی ابھی استخارہ کرواتی ہیں انشاءاللہ۔ سرور بھائی آپ استخارہ فرمائیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز آئے تھے۔ ناصر بھائی پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو مسئلہ آیا تھا یہ تقریباً لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگنا، کام کاج میں دل نہیں لگنا، صحت متاثر ہونا، نیند کا نہ آنا، اور اس طرح کی پرابلم ہوں اگر کسی کے ساتھ، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ جب نیند پوری نہیں ہوگی، جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ نے اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے، اپنی نیند مکمل کریں، کم از کم جو ہے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے آپ نے نیند مکمل کرنی ہے، تاکہ آپ کی نیند مکمل ہوگی، آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست ہوگا تو پڑھائی میں انشاءاللہ الکریم دل بھی لگے گا۔ دوسرا، موبائل کا استعمال کم کریں، ضرورت کے تحت موبائل استعمال کریں۔ بعض دفعہ رات کو دیر تک موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سر میں بھی درد رہتا ہے، جسم میں بھی جو ہے نا وہ سستی والی کیفیت اور جسم میں درد رہتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی پھر آپ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقیناً پڑھنے میں دل بھی نہیں لگے گا، کبھی نیند آنا شروع ہو جائے گی، کبھی جو ہے وہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں، موبائل کم استعمال کریں، اور ساتھ ہی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، یہ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے، یا گھر کا کوئی بھی فرد یہ پڑھ کے جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ بچے یا بڑے جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو اس کو آپ پلا دیجئے، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا کام کاج میں بھی بعض اوقات لوگوں کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، آفس جاتے ہیں وہاں دل نہیں لگ رہا، دکان پہ جا رہے ہیں وہاں دل نہیں لگ رہا، تو
ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے؟ ان کے لیے الگ ہے. اچھا. اگر کام کاج میں دل نہیں لگتا تو اس کے لیے ایک تعویذ بنانے کا ایک طریقہ ہے. 101 مرتبہ ایک وائٹ کاغذ لے اور 101 مرتبہ یا اللہ، صرف یا اللہ اس پر لکھ لے اور اس کا تعویذ بنا کے بازو پر باندھ لیا جائے. تو جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو یا گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا بیٹا جو ہے یہ کام کے لیے نہیں جاتا، کام میں اس کا دل نہیں لگتا، کہیں زبردستی بھیج بھی دیا جائے تو وہاں جا کے سستی ہو جاتی ہے، کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو ایسی کیفیت میں اگر کوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ اس کی سستی دور ہو جائے، کام میں دل لگے، تو 101 مرتبہ یا اللہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے اس کے بازو پر باندھ لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگے گا. اچھا پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اس کام میں خود کی دلچسپی بھی تو ہو نا. جی اب بالکل. اس شخص کی اس کام میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر کیسے دل لگے گا اس کا؟ یہ بھی آپ نے درست فرمایا. تو دلچسپی کا بھی ہونا ضروری ہے. احساس ذمہ داری کب پیدا ہوگا؟ جب اس کام کو سمجھیں گے، اپنا سمجھ کے اس کام کو کریں گے، تبھی تو پھر اس کام میں دل لگے گا. کام میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، اس میں مہارت بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کام میں اب دل نہیں لگ رہا ہوتا. پہلے شروع میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض میں پھر جو ہے اس میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، سستی والی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا یہ تو تعویذ بنانے کا طریقہ آپ نے بتا دیا، بھائی تعویذ تیار کریں، باندھ لیں سیدھے بازو کے اندر. پڑھنے کے لیے ہے کوئی وظیفہ کہ کام میں دل نہ لگے تو وظیفہ پڑھ لیں؟ جی. آفس میں ہے تو وہاں پر وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. اس کے لیے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار. یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے. لا الہ الا اللہ الملک، لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار. یہ اللہ پاک کے جو نام ہیں یہ پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ الکریم صبح شام 100 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. اچھا دیکھیں ایک اہم بات اس میں عرض کر دوں، جب آپ کو یہ وظیفہ کب پڑھنے کی اجازت ہے؟ جب وہ کام جائز ہو. ہاں، جو جائز کام کے لیے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر اس کام میں آپ کا دل لگے گا. آئیے ناظرین، روحانی علاج کی کیا برکتیں ہیں اور تعویذاتی عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، آئیے کچھ ان کے تاثرات، کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. چلائیے گا. والدہ کی بہت دوائی کروائی پر کہیں دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، پر اللہ کی مہربانی ہے فیضان مدینہ جس سے میرے کو پتہ پڑا نا اور میں ادھر آیا، بہت فائدہ ہے. سائن نے میرے کو تعویذ بھی کر کے دیے، دعا بھی کی. آپ بھی جتنا ہو سکے، جتنے بھی ہو، آپ ادھر آؤ فیضان مدینہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں نے بہت علاج کروایا، ادھر بھاگا کہیں میرے کو فائدہ نہیں ہوا. فیضان مدینہ میں بہت فرق. ابھی خالہ کے لیے میں کروانے کے لیے آیا ہوں. ابھی والدہ کو اتنا فرق آیا تک خالہ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فرق آ جائے گا. محمد عمران اتاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. میں میری شادی کو تقریباً 3-4 سال ہو چکے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، تو میں نے فیضان مدینہ ڈیرہ غازی خان سے تعویذات لیے، تو تعویذات کی برکت سے اللہ جل شانہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں نا، اگر کوئی بے اولاد ہو، کئی سال ہو چکے ہوں، شادی کو نہیں ہو رہی ہوں، تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی کیسی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. اچھا دیکھیں، یہاں میں آپ کو عرض کر دوں کہ اولاد دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات، مسائل حل فرمانے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا. اسباب اختیار کرنے چاہیے، علاج کروانا چاہیے، روحانی علاج کروانا. اللہ پاک کے کلام سے روحانی علاج ہوتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں. تو دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں، بلکہ کم و بیش 4000 کے قریب روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ مختلف مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے، آپ کی بھی کوئی بیماری ہے، یا اللہ نہ کرے ذہنی حوالے سے پریشان ہیں، جسمانی طور پر پرابلم میں ہیں، آپ بالکل اپنا روحانی علاج کروائیں. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں بعض اوقات، بھائی مریض کو لے جائیں، دعا کریں. دعا کرنی چاہیے اپنے مریض کے لیے، روحانی علاج بھی کروائیں. اللہ پاک کرم فرمانے والے. آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. سرور بھائی میسیجز بھی تھے، کالز بھی آئی تھی استخاروں کے حوالے سے، جوابات آپ ارشاد فرمائیں. ناظرین منتظر ہوں گے.
جی جوابات عرض کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین نوٹ فرما لیں, مختصر استخارے کے جواب بھی اور ان کے لیے مختصر وظائف بھی عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ایک کالر تھے رضوانہ بن, اور ان کی والدہ کا نام تھا نسیمہ. بیماری کا بتایا تھا, استخارے میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے, اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے, روزانہ 1000 بار یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اگر مریض خود نہ پڑھ سکتا ہو تو گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر مریض پر دم کر دیں, انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی. محبوب احمد ہمارے کالر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا, بے روزگاری ہے اور دیگر مسائل انہوں نے اپنے بتائے تھے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں, روزانہ 111 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیجئے, انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. شائستہ بنت زکیہ, استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے, روزانہ 111 بار یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر اپنے مرض سے شفا یابی کے لیے دعا کیجئے. پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے, انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی. عائشہ, ان کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں, روزانہ کثرت کے ساتھ یا معیدو پڑھا کریں, انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی. اسی طرح ایک ہمارے بھائی تھے رضا, یہ فرما رہے تھے کہ میں کوئی بھی دوائی کھاتا ہوں, دوائی اثر نہیں کرتی, وقتی طور پر اثر کرتی ہے, اس کے بعد پھر مرض ویسی کا ہی ویسا ہو جاتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں, اور جو دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں ان دوائیوں پر بھی دم کر دیجئے, اور پھر اس کے بعد ان دوائیوں کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے شفا یابی ملے گی. اچھا, اس میں یہ بھی ہے, اب جیسے دوائی اثر نہیں کر رہی ہے نا, ایک تو یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھ کر دم کر دیا, بعض اوقات بچے دوائیاں پیتے بھی نہیں ہیں. بچے دوائیاں نہیں پیتے, ان کو تو پھر کسی طریقے سے دوائی پلانی چاہیے. صحیح ہے, تو دوا پلانے سے پہلے کیا اس کا بھی ہے کوئی وظیفہ پڑھ کر پلا دیا جائے؟ ماشاءاللہ. جی, یہ جو عرض کیا ہے یا ذی الجلال والاکرام, یا اس سے بھی اگر مختصر وظیفہ پڑھنا چاہیں تو 33 ٹائم 33 بار یا سلامو بھی پڑھ کر بچوں پر دم کر سکتے ہیں. دم بچوں پہ بھی کر دیں, دوائیوں پر بھی دم کر دیں. جی, مزید بھی تھے جوابات؟ ہاں, مزید بھی تھے. سائمہ بنت منظورہ, میدے کے امراض کا انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے, لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. اس آیت کریمہ کو 3 بار پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے, انشاءاللہ الکریم معدے کے امراض سے یہ شفا یابی ملے گی. آسما کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سر میں اکثر درد رہتا ہے. وظیفہ نوٹ فرما لیجئے, ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر کوئی شخص دم کر دے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اپنے سر پر باندھ لیجئے, انشاءاللہ الکریم سر کا درد یہ دور ہو جائے گا. ہمارے ایک بھائی تھے اور انہوں نے غالباً اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا, سائرہ. لیکن ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. آپ کثرت کے ساتھ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جملہ امراض جملہ بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی. ماشاءاللہ, یا سلامو. اللہ پاک اس اسم پاک کی برکت سے ہم سب کی جملہ بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, تکلیفیں اللہ پاک سب دور فرما دیں, اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں. ناظرین, میسیجز اب میں شامل کرنے لگا ہوں. آپ کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں, اور چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز ہم شامل کر لیں اور روحانی علاج بیان کر دیے جائیں. اچھا, یہ ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے, کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے, کبھی غصہ آ جاتا ہے, طبیعت میں ایک بے چینی رہتی ہے, کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا, جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے. تو دیکھیں, گھبراہٹ دور کرنے کے لیے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. غصہ ختم کرنے کے لیے 1 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں.
پئیں. بے دور ہو جائے اور گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے تو لا حول شریف کی آپ کثرت کیجئے. اسی طرح جسمانی طور پر کمزوری ہو چکی ہو تو سورۃ البینہ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور میسج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاؤں میں زخم ہے, انسولین بھی لگتی ہے اور شوگر میری نارمل نہیں ہوتی, تو پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ الکریم شوگر بھی آپ کی نارمل رہے گی, بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. ایک وظیفہ ہے, 2 فوائد ہیں, 2 بیماریوں سے حفاظت ہے. تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں, پانی پر دم کر کے بھی پئیں. میرے والد صاحب اور بھائیوں کا کام نہیں ہے, گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, دعا بھی کر دیں اور کوئی پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. سورہ یاسین شریف کے جو فضائل لکھے گئے ہیں تو اس میں ایک فضیلت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے پورا دن اس کا اچھا گزرے گا, اور جو رات کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی پوری رات اچھی گزرے گی. تو سورہ یاسین شریف کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. اچھا یہ ایک میسیج ہے, میرے رشتے کا مسئلہ ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے. محمد زمان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ شوگر کا مریض ہوں, زخم بھی نہیں جا رہا, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے, سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے. گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, میرے والد صاحب اور بھائیوں کا کام نہیں. اچھا آپ کا تو شامل کر لیا ہے میسج ہم نے نا. میرا جسم ٹوٹتا ہے, مجھے مائیگرین بھی ہے, مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد بھی ہے, معدے کا بھی مسئلہ ہے, رات کو ایسا لگتا ہے جیسے جنات تنگ کرتے ہیں. عائشہ رمضان نام ہے. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. تو دیکھیں مائیگرین اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پر دم کریں, چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو, الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا جنات تنگ کرتے ہیں, تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ یا قہر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, اور روحانی علاج کے سوال سے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا غصہ بہت زیادہ جلدی آ جاتا ہے اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا, 1 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پلاسٹک کی دکان ہے, کام نہیں چل رہا, جب آپ دکان پہ جائیں تو باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ کر جو آپ کی دکان ہے نا, دکان کی جو آپ کی چیزیں ہیں تو اس پر دم کر دیں. الحمدللہ عز و جل دکان میں بھی برکت رہے گی, کسٹمرز آپ کے بڑھ جائیں گے, گاہک آپ کے بڑھ جائیں گے, برکت بھی رہے گی. اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی بھی کریں, اور صدقہ وغیرہ روزانہ کی بنیاد پر بھی دیا کریں. حمزہ اعجاز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ہے, 6 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, کافی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا, ہاضمہ خراب ہے, دل بھی خراب رہتا ہے, تھوک بھی بہت زیادہ آتا ہے, کام میں بھی بہت مسئلے مسائل ہیں, بہت کم پیسے آتے ہیں. اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائیں. 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. یہ پیٹ کے جو بھی جملہ امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے. مسواک کا آپ استعمال کریں, ہاضمہ آپ کا درست, پیٹ آپ کا درست, امراض شکم, پیٹ کی جملہ بیماریاں دور, اور پیٹ آپ کی مضبوط, سینے کا مسئلہ اگر ہو تو وہ بھی الحمدللہ سے وجل دور ہو جائے گا. تو مسواک بھی کریں سنت کی نیت سے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. مزید بھی آپ کے میسیجز آ رہے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ شوگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو وظیفہ بتایا تھا وہ دوبارہ بتا دیجئے, اور گھٹنوں میں بھی بہت زیادہ 24 گھنٹے درد رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے, اور اسی طرح گھٹنوں میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. ناظرین چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے, دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز بھی آئے تھے, کالز بھی آئی تھیں, اور دعاؤں کے حوالے سے پیغامات بھی آتے رہتے ہیں. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے نہیں کیے گئے یا جن کے میسیجز شامل نہیں کیے گئے, تو استخاروں کے لیے یہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے 0213717711, اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 00922 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے بھی ایڈریس آپ کے سامنے ہے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. آن لائن روحانی علاج اور
استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور اسی کے ضمن میں بہت ساری سروسز آپ کو مل جائیں گے. کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں, تعویذات منگوا سکتے ہیں, روحانی علاج کروا سکتے ہیں اور وظائف پوچھ سکتے ہیں, دعا معلوم کر سکتے ہیں. بہت ساری الحمدللہ سبحان آسانیاں آپ کو اس پر مل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے, ہم سب کی جملہ پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے پیر و مرشد کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے, جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے, جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں, جو گھروں میں بیمار ہیں, جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے, رحمت کی نظر فرما دے, شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, اپنی تکلیفوں کا بتایا, اپنے مسائل بتائے, اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے, سب پر کرم فرما دے, سب پر کرم فرما دے, سب کے مسائل حل فرما. بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ درد, ذہنی الجھنیں, بے سکونیاں, بے چینیاں سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر, یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر, یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.